لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مہینے میں 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک حج ہوتا ہے. یہی حج کا دن ہے. یہی 5 دن حج کے ہیں. ان 5 دنوں سے پہلے آدمی حج نہیں کر سکتا اور ان 5 دنوں کے بعد بھی حج نہیں ہو سکتا. بس یہی مخصوص دن ہے. سال میں یہی 5 دن ہیں جن 5 دنوں میں حج کرنا ہے. اور ان 5 دنوں میں بھی سمجھ لیجیے کہ 2 سے 2.5 دن مشکل دن ہے. بقیہ 2 دن 2.5 دن تو بالکل ہی آسان ہے اور اس کو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، بتاؤں گا. آپ کا جو پروگرام ہوگا، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو تقریباً 1 مہینہ یا 35 دن کا سفر آپ کا ہوگا. یہ سارا دن حج کا نہیں ہے. حج کا دن صرف 5 دن ہے. تو یہ جو 1 مہینے کا آپ کو وقت ملتا ہے، ان وقتوں میں، ان دنوں میں آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ جائیں گے تو کس طرح سے جائیں گے، کیا صورت ہوگی، یہ آپ سماعت کریں. حج کرنے کا 3 طریقہ ہے اور جس طریقے سے آپ حج کریں گے صرف وہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور کرنا ہی نہیں ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، ورنہ آدمی الجھ جاتا ہے. 3 طریقے سے حج کیا جاتا ہے. حج افراد، دوسرے کا نام ہے حج قران اور تیسرے کا نام ہے حج تمتع. آپ کو جس طریقے پہ حج کرنا ہے اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج افراد، یہاں سے جانے والا صرف حج کی نیت کرتا ہے. حج قران، یہاں سے یا پوری دنیا سے حج قران کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. یہ آپ کو نہیں کرنا ہے. آپ حج تمتع کریں گے. سب سے آسان طریقہ حج تمتع ہی کا ہے. تمتع یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے فائدہ اٹھانے کا. تو حج تمتع آپ کو کرنا ہے. حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے چلیں گے، یہاں سے جب آپ جائیں گے، سفر کا ارادہ کریں گے، تو آپ کو یہاں حج کی نیت نہیں کرنا ہے. یہاں سے آپ کو عمرہ کرنے کی نیت کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں سے آپ جو جائیں گے وہ جاتے وقت حج کی نیت نہیں کریں گے. کس چیز کی نیت کریں گے؟ عمرہ کی نیت کریں گے. اور عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ اگر آپ سیکھ جائیں گے تو حج کے طریقے کو بھی سیکھنے میں دقت اور پریشانی آپ کو نہیں ہوگی. بہت سارے کام ہیں جو عمرہ کے ہیں وہی حج میں بھی ہیں. کچھ زیادہ ہیں وہ آپ اپنے ذہن نشی کر لیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو جب آپ یہاں سے حج کے ارادے سے نکلیں گے تو آپ کو حج کی نیت نہیں کرنا ہے بلکہ صرف عمرہ کی نیت کرنا ہے. آپ جب اپنے گھر سے نکلیں
نکلنے سے پہلے کتابوں میں بھی لکھا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، لین دین کا معاملہ کلیئر کر لیں۔ کوئی آپ سے پاتا ہے تو پہلے اسے دے دیں، اس لیے کہ حقوق اللہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، لیکن حقوق العباد یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہیں کر دے گا، یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حقوق العباد، لین دین کا معاملہ کلیئر کر لیں۔ اگر آپ سے کوئی پاتا ہے دے دیں، نہیں دینے کی صلاحیت ہے تو معاف کروا لیں، ہے نا؟ حج پہ جا رہے ہیں، ماں باپ حیات سے ہیں تو ماں باپ سے پہلے اجازت لیں، اس لیے کہ ماں باپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اب آپ کی جانے کی تاریخ متعین ہو گئی، جس دن آپ کو جانا ہے اس سے پہلے آپ جو ضروری چیزیں ہیں اس سے فارغ ہو جائیں، جیسے کہ ناخن بڑھے ہوئے ہیں تو اسے کاٹ لیں، حجامت بنوانا ہے بنوا لیں، منہ زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر لیں۔ عمرہ کے لیے نکلنے سے پہلے اور نیت کرنے سے پہلے، احرام پہننے سے پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں اور اچھے طریقے سے غسل کریں۔ بہت بڑا المیہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ بھی ہے کہ پوری زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ غسل میں فرض کتنے ہیں۔ غسل جو روز آدمی کرتا ہے، اگر بدن پاک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر بدن ناپاک ہے تو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، بدن پاک کرنے کے لیے جو غسل فرض ہوتا ہے، اس غسل میں کتنے فرائض ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، جبکہ روز آئے دن کے یہ معاملات ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہے۔ کلی کرنا یہ فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا جہاں تک ہڈی ہے یہ فرض ہے، اور پورے بدن میں پانی بہانا۔ پورے بدن میں پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ کہیں خشک نہ رہ جائے، ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ حج کے ارکان آپ ادا کریں گے، عمرہ کے ارکان ادا کریں گے تو ارکان کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ تو ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، جو روز مرہ کے مسائل ہیں، کم سے کم ہمیں ان چیزوں کی واقفیت رکھنی چاہیے۔ تو آپ جو سفر کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کرنا کیسے ہے؟ غسل سے فارغ ہو جائے، آپ کی جانے کی تاریخ طے ہو گئی، غسل سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو چونکہ حرم میں جانے کے لیے ایک جگہ ہے جس کو میقات کہتے ہیں، الگ الگ ملکوں کے الگ الگ وہ جگہ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ممالک سے جانے والوں کے لیے جو جگہ میقات پڑتی ہے، یعنی جہاں سے آگے بڑھنے کے لیے احرام ضروری ہے، چاہے وہ حج کے لیے احرام پہنے یا عمرہ کے لیے احرام پہنے۔ بغیر احرام
یا حج و عمرہ کی نیت کیے بغیر وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ وہ بارڈر ہے، اس بارڈر کو کراس کرنے کے لیے احرام میں آنا ضروری ہے. ایک بات اور ذہن میں محفوظ کر لیجیے کہ احرام صرف اس کپڑے کا نام نہیں ہے جو دو بغیر سلی ہوئی چادر ہوتی ہے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی احرام ہے، یہ کپڑا ہے. احرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کپڑے کو پہن کر کے حج یا عمرہ کی نیت کر لینا. نیت کر لینے کے بعد وہ کام جو بغیر پہنے ہوئے کپڑا بغیر نیت کیے ہوئے جائز تھا، حلال تھا، اب وہ ناجائز اور حرام ہو گیا. نیت کرنے سے پہلے آپ بدن کا میل چھڑا سکتے تھے، نیت کرنے سے پہلے آپ عطر لگا سکتے تھے، نیت کرنے سے پہلے آپ جوئی مار سکتے تھے. بہت سارا کام ہے جو آپ کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے نیت کر لیا اب یہ سارے کام منع ہو گئے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کا کپڑا پہننے کے بعد باتھ روم کیسے جائیں گے، استنجا کرنے کے لیے کیسے جائیں گے، لیٹرین کیسے جائیں گے. تو یہ کپڑا ہے، جس طرح سے یہ کپڑا ہے اسی طرح سے یہ بھی کپڑا ہے. اور حج و عمرہ کے لیے یہ بغیر سلا ہوا کپڑا پہننا ضروری ہے. اس کو پہن لینے کے بعد ایسا نہیں کہ آپ باتھ روم نہیں جا سکتے، اس کو پہن لینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے. اب مان کے چلیے کہ آپ یہاں سے چلے، زیادہ تر لوگ یہاں سے جانے والے جہاز میں ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، اور جہاز کا ٹوائلٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں احتیاط نہ برتا جائے تو اس میں ناپاک ہو ہی جائے گا. جو لوگ سفر کر چکے انہیں معلوم ہے. تو اب آپ احرام پہن کر کے ٹوائلٹ چلے گئے اور آپ ناپاک ہو گئے. ناپاک ہو گئے تو پاک ہونا ضروری ہے نا آپ کو. تو پاک ہونے کے لیے آپ غسل کریں گے، اس احرام کو اتار کر کے دھو دیں گے، دوسرا پہن لیں گے. وہ حرج کی بات نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ تو تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے. احرام یہ صرف مردوں کے لیے ہے. مرد حج اور عمرہ کرے گا تو بغیر سلی ہوئی دو چادر ایک لنگی کی طرف پہننا ہے اور ایک چادر کی طرف اوڑھنا ہے. یہ مردوں کے لیے ہے. عورتیں، خواتین، ہماری ماں بہنیں جو جا رہی ہیں یہ اپنے ہی کپڑے میں رہیں گے. کلر کی بھی، رنگ کی بھی کوئی قید نہیں ہے. لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ جب حج کرنے جانے صرف سفیدی کپڑا ہونا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو کلر آپ لوگ چوائس کرتی ہیں، جو پہنتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کے لیے یہ ہے کہ سر کے بال کو اس طرح سے آپ کو کپڑے سے باندھ لینا ہے کہ بال ٹوٹنے نہ پائے، گرنے نہ پائے. اور وہ بھی احرام آپ کا نہیں ہے، بس احتیاطاً باندھنا ضروری ہے تاکہ بال کھلے رہیں گے، بکھرے ہوئے رہیں گے تو ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اور جب وہ بندھا ہوا رہے گا تو ٹوٹنے اور گرنے کا اندیشہ نہیں رہے گا. اب آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئے. مرد حضرات بغیر سلی ہوئی یہ جو چادر ہے اس کو پہنیں گے. میں ابھی آپ کو دکھلاؤں گا پہن کر کے کہ کیسے پہنا جاتا ہے، یہ بھی بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ الرحمن. اس کو پہنیں گے اور پہننے کے بعد
مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تحیۃ الاحرام کے نام سے. مفتی صاحب ابھی عمرہ سے تشریف لائے ہیں. ابھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ کو کیا کرنا ہے سماعت کیجیے. حج جیسا کہ میں نے اب کیا کہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے اور جب فرض ہو گیا تو پوری زندگی اس کی فرضیت باقی رہتی ہے. حج کے صرف 5 دن. کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. یاد رکھیں اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے موبائل آپ کو سرنڈر کریں. ایک دم بالکل بڑی ضروری بات آپ بتانے جا رہا ہوں. آج حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں اور بڑی قیمتی دن ہیں. بڑی قدر کرنی ہے اور تمام ارکان کی ادائیگی ان کے وقتوں پہ کرنا ہے. اب حج کا دن آ گیا 8 تاریخ سے یعنی چاند کے حساب سے. بہت بڑا میاں ہمارے لیے ہے کہ جنوری سے دسمبر تک کے اگر نام لینے کے لیے کہیے تو بچہ کو یاد رکھے. لیکن ہمارے بوڑھے لوگوں کو صرف کہیے کہ اسلامی 12 مہینے کے نام ذرا سا سنائیے تو ٹائم فش ہو جائیں گے. بہت کم لوگوں کو سارے مہینوں کے نام یاد رہتے. چاند کے اعتبار سے 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ سے, قربانی کی 8 تاریخ سے. چونکہ حج میں ازدحام ہوتا ہے, 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, تو سارے لوگوں کو 8 تاریخ کو مینا بھیجنا گورنمنٹ کے لیے مولد کے لیے ممکن نہیں. اس لیے یہ معلم حضرات 6 تاریخ 7 تاریخ سے ہی مینا بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے ہوٹل کے لفٹ میں آپ کے کمرے میں نوٹس لگ جائے گی کہ 7 تاریخ کو فلاں ٹائم ظہر بعد عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد اسی وقت بھی آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہوگی کہ آپ کو تیار ہو کر کے آپ کے ہوٹل کے سامنے بس لگی ہوئی ہوگی, آپ کو بیٹھ جانا, آپ کو بیٹھ جانا. اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ ذرا سا غور سے آپ سماعت کریں. سات تاریخ کو فرض کیجئے کہ آپ کے ہوٹل میں چسپا کر دیا گیا نوٹس کہ آپ کو ظہر کے بعد مینا جانا ہے. تو ظہر کے بعد اگر جانا ہے تو ظہر سے پہلے سارے کاموں سے آپ کو فارغ ہونا ہے. وہ کیا کیا کام ہے؟ جو کام عمرہ میں جانے کے وقت نیت کرنے سے پہلے آپ نے کیا تھا, اگر ممکن ہو تو یہ سارے کام کریں. ناخن, حجامت, بغل کے بال, منہ زیر ناف, ان تمام چیزوں کو صاف ستھرا کر لیں. اب اچھے طریقے سے غسل کریں. ظہر کے بعد آپ کو روانہ ہونا ہے تو آپ ظہر سے پہلے ہی احرام پہن کر کے, غسل کر کے احرام پہن کر کے آپ حرم شریف کے اندر چلے جائیں. ایک دم ضروری چیز بتانے جا رہا ہوں. اب حج کا معاملہ ہے, لاکھوں روپے آپ خرچ کر کے جا رہے ہیں. عمرہ کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن اب حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ بار بار ممکن آپ نہیں ہیں. 7 تاریخ اب آپ حرم شریف غسل وغیرہ کر کے احرام پہن کر کے چلے جائیے. خواتین حضرات بھی غسل وغیرہ کر کے حرم شریف کے اندر چلے جائیں. اور جانے کے بعد ایک نفل طواف کریں. کیا کریں؟ نفل طواف کریں. نفل طواف کر کے وہی مسجد میں 2 رکعت نماز جس طرح سے عمرہ
کہ نیت کرنے کے وقت تحیۃ الاحرام کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، وہ نماز پڑھ لوں. یہ نماز احرام پہن کر کے اسی وقت پڑھ لیں. اور ابھی نیت اگر نہیں کرنا ہے تو ابھی نیت نہ کریں، جب آپ بس پہ بیٹھ جائیں اس پر نیت کریں. تاریخ کو آپ جب شیطان کو کنکڑی مار لیں گے، قربانی ہو جائے گی، سر کا بال آپ مڑوا لیں گے، تو ایک طواف کیا جاتا ہے جس کو جو فرض ہے. اس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کی جاتی ہے جو واجب ہے. تو اس دن بہت زیادہ رش رہے گی، اس دن بہت زیادہ بھیڑ رہے گی. سارے لوگ چاہیں گے کہ 10 تاریخ کو ہی ہم تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، طواف زیارت سے بھی فارغ ہو جائیں. اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے جو فرض ہے. تو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی ہے. غور کیجیے گا، اگر طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ کی سعی ہے، افضل تو یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کریں. لیکن اگر آپ ایڈوانس پہلے کرنا چاہتے ہیں تب بھی سہولت ہے. آج ہی آپ طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے وہ آج ہی آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ آج ہی آپ کو کرنا ہے تو احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر کے آپ ایک نفل طواف کریں. اس طواف میں رمل اور استوا بھی کریں، یعنی آپ پہلوان کی طرح تھوڑا تیز چلیں اور موڑھے کو ہلا ہلا کر کے چلیں، اور یہ موڑھا جو کھول کر کے جیسے طواف ابھی کر کے دکھلایا تھا اس طرح سے کریں. اور طواف مکمل ہو جانے کے بعد مقام ابراہیم کی نماز پڑھیں اور صفا مروہ کی سعی کر لیں. اگر یہ آج آپ کر لیتے ہیں تو اس دن آنے کے بعد صرف آپ طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ کی سعی کی ضرورت نہیں رہے گی. ہاں، جانے سے پہلے، حج میں جانے سے، میرا جانے سے پہلے. میں نے کیا کہا کہ آپ کو نوٹس لگی ہے کہ ظہر بعد جانا ہے، تو آپ 8 بجے 9 بجے 10 بجے آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر حرم شریف کے اندر چلے جائیں اور ظہر سے پہلے پہلے یہ سارا کام کر لیں. ظہر سے پہلے پہلے سارا کام کر کے فارغ ہو جائیں تاکہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ ہوٹل جائیں اور سامان اٹھا کر کے آپ بس میں بیٹھ جائیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب نوٹس کے مطابق ظہر کے بعد اگر آپ کو جانے کا وقت دیا گیا ہے تو مختصر سامان، عرفات میں بچھانے کے لیے چادر، ہوا والی تکیا، کھانے پینے کے لیے کچھ سوکھا سامان. اگر آپ چوڑا ستو وغیرہ پسند کرتے ہیں تو یہ لے لیں تاکہ وہاں آپ کا کام آ جائے، عرفات میں بھی کام آ جائے، مینا میں بھی کام آ جائے، مزدلفہ میں بھی کام آ جائے. کیونکہ وہاں پیسے رہ کر کے بھی سامان کا ملنا مشکل ہوتا ہے. ویسے تو ہزاروں ہزار لوگ پیکٹ بانٹتے رہتے ہیں، کھانے کی چیزیں تقسیم کرتے رہتے ہیں، پینے کی چیزیں تقسیم کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تب تو آپ یہاں آئے ہیں. اگرچہ وہ صدقہ زکات کا مال نہیں رہتا لیکن اس کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ لوٹنے والے زیادہ ہندوستانی اور پاکستانی ہی رہتے ہیں. اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے. آپ ہندوستان میں رہتے تو ڈیک بنا کر کے 11ویں اور 12ویں لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہی لوگ وہاں بھی کر رہے ہیں، وہی ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ لے لیں، کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کے لیے لوٹ مچانا، پورا پیکٹ اپنے قبضے میں لے لینا اور رکھ کر کے جمع کر کے کھانا، یہ عقل مندی نہیں ہے.
یہ اچھی بات نہیں ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے تو آپ دے لیجیے، اور لوٹ پاٹ مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پاس سوکھا سامان کھجور لے لیجیے، یا اور جو پھل فروٹ ہے، ایپل ہے، یا اس قسم کے بادانے ہیں وغیرہ، یہ سب جو سامان ہے، یہ سب آپ کھانے پینے کی چیزیں لے لیجیے، اور ایک احرام اشترا آپ لے لیجیے۔ اس کے بعد آپ آ کر کے اپنے بس میں بیٹھ جائیے۔ یہ بس آپ کو مینا پہنچا دے گی۔ معلم کے لوگ یہ اس بس کے ذریعے آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دیں گے۔ اس خیمے میں آپ مینا جب پہنچ جائیں گے، 7 تاریخ کے جس وقت بھی آپ پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں آپ اپنے خیمے میں رہیں۔ خیمے میں جو آپ رہیں گے، آپ دیکھیں گے کہ مینا میں مسجد بھی ہے۔ دیکھنے میں تو لگیں گے بالکل سامنے ہیں، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ بہت نزدیک ہے، لیکن پتہ چلا جائیں گے تو بہت دور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد دیکھنے میں لگے کہ بالکل سامنے ہے، لیکن چونکہ ایک ہی طرح کا راستہ، ایک ہی طرح کی لائٹنگ، ایک ہی طرح کے خیمے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو آدمی جو جاتا ہے نا تو راستہ بھٹک جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھی لوگ عبادت کرنے کے بجائے ان کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں لگے رہ جاتے ہیں۔ نہ وہ خود عبادت کر پاتا ہے اور نہ ہی ان کے ساتھی دوست یہاں عبادت کر پاتے ہیں۔ تو اگر مسجد بالکل قریب میں ہے، جا کر کے آپ آ سکتے ہیں تو جائیے، وہاں پڑھیے نماز۔ لیکن اگر مسجد دور ہے تو ایسی غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے خیمے میں رہ کر کے، اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھیوں میں ہے جو امامت کرنے کے لائق ہے، کوئی عالم ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، باشرح ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھ پاتا ہے، تو آپ جماعت کر لیجیے اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیجیے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو تنہا نماز پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اصل میں آپ کو 8 تاریخ کو ظہر کے بعد ہر حال میں مینا پہنچ جانا ہے، ظہر سے پہلے پہنچ جانا ہے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 9 تاریخ کی فجر آپ کو عرفات میں پڑھنا ہے۔ 7 تاریخ کو معلم لے کے جاتے ہیں، 7 کو جائیے، 6 کو لے جاتے ہیں، 6 کو لے جائیے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو 8 تاریخ کو حال میں آپ کو پہنچنا ہی ہوا، جانا ہی ہے وہاں۔ آپ مینا چلے جائیے، مینا میں آپ رہیے، اپنے خیمے میں رہیے۔ خواتین کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بڑا خیمہ ہوتا ہے، ایک طرف عورتیں رہتی ہیں، ایک طرف مرد رہتے ہیں، تو اگر ایسا ہو تو ایک آپ اپنے ساتھ جو چادر لے کر کے جائیں، چادر آپ سل کر کے سوئی سوتا بھی رکھیں، اس کو پردہ کر لیں۔ پھر پردے میں نہیں رہنا ہے، خواتین ایک طرف ہو جائیں، مرد حضرات ایک طرف ہو جائیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں وہاں، اور کوئی کام نہیں، صرف ذکر اذکار کرتے رہیے۔ یہ مینا وہی وادی ہے، وہی جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہی جگہ ہے۔ آٹھ تاریخ اسی طرح سے آپ گزاریں، 9 تاریخ فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں، اور جب سورج نکل جائے وہاں بھی دیکھیے، پورے حج کے سفر کے دوران آپ کو صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بہت صبر کرنا ہے آپ کو۔ کوئی آپ کو تکلیف دے، صبر کر لینا، ایک بات اونچی بول دی، آپ کو صبر کر لینا، کوئی جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کو جھگڑا نہیں کرنا، صبر کر لینا۔ حج کے درمیان، سفر کے درمیان صبر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ معلم کے لوگ اور وہ متوع پولیس والے جگہ جگہ کہیں گے حاجی صبر، حاجی صبر، حاجی صبر۔ تو صبر آپ کو ہر حال میں کرتے رہنا ہے، لڑائی نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، حجت نہیں کرنا ہے، تکرار نہیں کرنا ہے۔ وہاں مفت کے مفتی بہت بن جائیں گے، طرح طرح کے مسئلہ بتاتے رہیں گے،
آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو اپنی جماعت کے کسی اچھے عالم کا موبائل کا نمبر رکھیں، اور کہیں مسئلہ ایسا سمجھ میں نہیں آئے تو ان سے پوچھ لیں۔ نیٹ کا زمانہ ہے، جس وقت آپ فون کریں آپ فری میں آپ کی بات ہو سکتی ہے۔ 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ بہت پہلے ہی سے خیمہ خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور راستے پہ جا کر کے لائن لگا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب تک ایک حاجی بھی خیمے کے اندر موجود ہوگا تب تک خیمے کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ محلے کے لوگ ایک ایک آدمی کو ڈھونڈ کر کے نکالیں گے اور بس پہ بیٹھا کر کے عرفات بھیجیں گے، اس لیے کہ 9 تاریخ میدان عرفات کا وقوف یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اور سارے ارکان ہیں، اگر چھوٹ جائے آگے پیچھے ہو جائے تو دم دے دیا صدقہ دے دیا تو اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن میدان عرفات کا وقوف یہ ایسا فرض ہے، اگر یہ چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں ہوا آپ کا، سارا پیسہ آپ کا بیکار ہو، پھر آئندہ سال آپ کو حج کرنا پڑے گا، حج ہی نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے اگر کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں بھرتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چل نہیں سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے، ہاسپٹل میں بھرتی ہے تو ایمبولینس کے ذریعے ان کو میدان عرفات لایا جاتا ہے اور وقوف کرا کر کے پھر ان کو ہاسپٹل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو، ہر حاجی کو عرفات میں آنا ضروری ہے، لازمی ہے، تبھی اس کا حج ہوگا، بغیر اس کے حج نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، رکن اعظم اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد چلیں گے، میدان عرفات آپ پہنچیں گے۔ میدان عرفات میں بھی عارضی خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے، مینا کی طرح خیمہ وہاں نہیں ہوتا، وہ عارضی خیمہ ہوتا ہے، کیونکہ دن بھر کا معاملہ رہتا ہے، اس لیے وہاں مستقل خیمہ وہاں نہیں بنتا ہے۔ ظہر سے پہلے اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو ایک سنت وہاں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے میدان عرفات میں غسل کیا، سبحان اللہ، اور دودھ نوش فرمایا تھا۔ دودھ بھی وہاں دہی بٹتے رہتی ہے، ملتے رہتی ہے، تو اگر ممکن ہو آپ تھوڑا پہلے اگر پہنچ گئے تو آپ دیکھیں گے باتھ روم وغیرہ خالی رہے گا۔ اگر یہ آپ کو میسر آ جائے، خالی مل جائے تو آپ غسل کر لیں۔ غسل جو کریں گے تو خوشبودار صابن نہیں ہونا چاہیے، بغیر خوشبو والا صابن، جو بغیر صابن کے نہا لیجیے، میل چھڑانا نہیں ہے، بس اسی طرح سے پانی ڈال لینا ہے، اس احرام کو اتار کر کے دوسرا احرام پہن لینا، اس لیے کہ حج کا آج اصل دن ہے، سب سے بڑا رکن آپ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ ان چیزوں سے فارغ ہو گئے، اور نہیں تو کم سے کم آپ صحیح ڈھنگ سے وضو کر لیجیے، وضو سے فارغ ہو جائیے، کھا پی کر کے فارغ ہو جائیے، کیونکہ ظہر کے بعد ہی سے وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے، اور اس کا وقت مستحب وقت تو غروب آفتاب تک ہے، لیکن صبح صادق کے وقت تک وقوف ہو سکتا ہے۔ تو آپ وقوف کریں۔ وقوف میں کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھیں۔ کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو آپ کو یاد ہے آپ پڑھتے رہیں۔ کتابوں میں دعائیں لکھی ہوئی ہے، اگر پڑھنا جانتے ہیں تو آپ پڑھیں، اور نہیں تو جو آپ کو یاد ہے صحیح ڈھنگ سے وہی پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کوئی دعا یا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو جس کا کرنا اور پڑھنا بالکل فرض ہے، وقوف فرض ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں آ گئے، بس ہو گیا کام آپ کا۔ ذکر و اذکار میں لگا رہنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ظہر کے وقت میں
جو مسجد ہے وہاں جو جماعت ہوگی تو وہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ہوگی. پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر اس کے بعد فوراً عصر کی نماز، یعنی ظہر ہی کے وقت میں عصر کی نماز. یہ حج کا دوسرا دن ہے. پہلا دن میدان منا تھا اور آج دوسرا دن ہے. آپ کہاں آ گئے؟ عرفات آ گئے. آج دوسرا دن ہے. عرفات میں وقوف کرنا ہے. ظہر کے بعد ذکر و اذکار میں آپ لگے رہیے. ظہر کے وقت میں جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھیں گے. یہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ مسجد ایک ہے، جگہ محدود ہے اور 30 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع. ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ وہاں جا کر کے نماز پڑھ سکیں. ساتھ ہی ساتھ وہاں کا امام جو نجد سے آتا ہے، نجدی امام ہوتا ہے، مقیم رہنے کے باوجود قصر نماز پڑھتا ہے. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہاں پہ قصر پڑھنا جو مقیم ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو امام مقیم ہے اس کے باوجود قصر پڑھتا ہے تو نماز ہی نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ جس طرح سے مینا میں اپنی جماعت کیا تھا ویسے ہی یہاں بھی جماعت کریں گے. لیکن دونوں نمازیں یہاں ملانا نہیں ہے. ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. جماعت سے پڑھ رہے ہو تب بھی یہی حالت رہے گی اور الگ الگ پڑھ رہے ہو تب بھی یہی حالت رہے گی. الگ الگ پڑھ رہے ہو تب بھی ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے. جماعت سے پڑھ رہے ہیں یعنی اپنی جماعت بنا رہے ہیں خیمے کے اندر تب بھی ظہر کے وقت میں ظہر کی جماعت کریں گے اور عصر کے وقت میں عصر کی جماعت کریں گے. اور یہ سارا وقت ذکر و اذکار میں لگا رہے. خیمہ رہنے کے باوجود خیمے سے باہر ہو جائیں اور بالکل آسمان کے نیچے سر پہ آسمان ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے رہیں. آج کا دن وہ دن ہے جب آدمی اللہ کے حمد بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ میری حمد بیان کر رہے ہیں، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جن جن مقصدوں کو لے کر کے آئے ہیں میں نے ان کے سارے کی مقصد پوری کر دی، سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ سارے عرفات میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کے لیے اگر یہ دعا کریں گے تو میں سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. آج بڑا مقدس دن ہے، بڑا متبرک دن ہے اور اس سے بہتر اور کوئی گھڑی نہیں ہو سکتی ہے. ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہ کریں. دوست احباب بہت آپ کو مل جائیں گے، پڑوسی مل جائیں گے، خیمے کے آپ کے دوست مل جائیں گے، ہوٹل کے آپ کے دوست مل جائیں گے، لیکن بات میں مشغول نہیں رہنا. پورے ہندوستان کی بات وہاں نہیں شروع کر دینا ہے کہ ہمارا پڑوسی ایسا ہے، ہمارا رشتہ دار ایسا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے. وہاں ایسا کچھ نہیں کرنا. بس ایک ہی دھن رہے، عبادت عبادت عبادت، ذکر، اذکار، تسبیح، قرآن کی تلاوت، درود شریف، کلمہ شریف جو یاد ہے آپ کرتے رہیں. اس طرح سے کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو جائے گا. کس کا وقت ہو جائے گا؟ مغرب کا وقت ہو جائے گا. مغرب کا وقت ہو جانے کے بعد جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوگی آپ دیکھیں گے کہ سارے لوگ اب عرفات سے نکلنا شروع ہو جائیں. بہت سارے لوگ پہلے ہی نکلنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ نکلنا جائز نہیں ہے. اگر پہلے کوئی نکل گیا تو ان پہ دم لازم آ جاتا ہے. دم یہ ہے کہ ایک قربانی اور کرنی ہوگی، ایک اور جانور ذبح کرنا ہوگا. تو 300 400 500 ریال میں ایک اور جانور خریدیں گے. بار بار غلطی کرتے رہیں گے، جانور خریدتے رہیں گے تو پتہ چلا کہ کئی لاکھ روپے ایکسٹرا آپ کو لے کر کے جانا پڑے. ان چیزوں کا خیال رہے. مغرب کا وقت ہو جائے، پوری دنیا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن یہاں جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز نہیں پڑھنا. آج مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا. کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنا ہے. ایک اور
آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ معلم کی طرف سے بسوں کا انتظام ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چلنے کے آپ عادی ہیں، تو یہ مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا اگر پیدل چل کر کے اگر آپ حج کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں ثواب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور سارا کام آپ وقت پہ کر پائیں گے۔ بسیں آپ کو ملیں گی لیکن بسیں چلتی نہیں ہیں، رینگتی ہیں۔ پیدل آپ گھنٹوں پہلے چلے جائیں گے، بس والے بعد میں آئیں گے۔ اب تو میٹرو کا بھی سسٹم ہو گیا ہے، میٹرو سے آنا جانا، جانے کا پیسہ آپ سے وصول لیا گیا ہوگا، تو میٹرو سے اگر آپ سفر کر سکتے ہیں، آسانی اگر ہے، آپ ریلوے میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ کے ہندوستان میں بہت پہلے سے ریلوے ہے، اور جب سے ہم لوگوں نے آنکھیں کھولی تب سے دیکھ رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سفر کرنا۔ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، آپ انتظار کریں گے، منٹوں منٹ میں میٹرو ہوگا، ٹرین ہوگی۔ تو مینا سے عرفات آپ میٹرو سے آئیں، عرفات سے پھر مزدلفہ آپ اگر میٹرو سے جا سکتے ہیں تو جائیں گے، تو پیدل جائیں۔ اسی طرح سے مزدلفہ سے مینا جو جانا ہے، اگر آپ کو پریشانی ہو کہ بس سے یا میٹرو سے پریشانی ہے تو آپ پیدل سفر کر سکتے ہیں، تو پیدل سفر کریں، اس میں آسانی بھی ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ بالکل پاس میں، نزدیک میں۔ یہ تو آپ کتنا دوری پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ اس کے اوپر ہے۔ کسی کے لیے 1 کلومیٹر بھی ہوگا، کسی کے لیے 2 کلومیٹر بھی ہوگا، کیونکہ میدان تو بہت بڑا ہے نا، عرفات کا میدان بھی بہت بڑا ہے، مینا کی وادی بھی بہت بڑی ہے۔ تو آپ کہاں ٹھہرے ہیں اور کہاں اسٹیشن ہے، مان کے چلیے آپ یہاں ٹھہرے ہیں تو یہاں سے آپ کا اسٹیشن 2 کلومیٹر ہے۔ ہاں ہاں وہ عرفات کے میدان میں ہی اسٹیشن ہے، اسٹیشن میں عرفات میں ہی ہے، مینا ہی میں ہے، مزدلفہ ہی میں ہی اسٹیشن ہے، وہ دور نہیں ہے۔ بہرحال تو آج آپ کو عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے۔ جو لوگ پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کریں کہ عصر کی نماز کے بعد وہ آگے بڑھنا شروع کریں جدھر مزدلفہ جانا ہے، اور بالکل بارڈر پہ آ جائیں۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ عرفات یہاں بارڈر ختم ہو رہا ہے، یہاں سے مزدلفہ کا وادی شروع ہو رہی ہے، تو آپ بارڈر پہ آ جائیں اگر پیدل آپ سفر کر رہے ہیں تو۔ اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہو اب آپ ان کر جائیں مزدلفہ کے اندر، اور جتنا پہلے آپ آگے جائیں گے اتنا ہی آگے آپ مزدلفہ میں آپ کو جگہ ملے گی، اور جتنا لیٹ سے آپ جائیں گے پتہ چلا کہ لوگ راستے پہ بیٹھ جائیں گے، مزدلفہ کے میدان میں پہنچنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ میٹرو سے سفر کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ میٹرو سے سفر کریں۔ دیکھیے یہاں کہنا اور بتا دینا بہت آسان ہے، لیکن وہاں جو عملی میدان میں جب صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جیسی صورت ہو، جہاں جیسی سہولت ہو ویسے ہی آپ کو کرنا ہے۔ مغرب کا وقت ہو جائے آپ کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ اب آپ جس طرح سے بھی سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی آپ نے مغرب نہیں پڑھی ہے، تب بھی آپ کو مغرب نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ مغرب کی نماز آج آپ کو عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور وہ بھی ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ جب مزدلفہ کے وادی میں آپ پہنچ جائیں، اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو آپ پہلے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو اذان دیں، اقامت کہیں،
پہلے مغرب کی 3 رکعت فرض نماز ادا کریں، پھر عشاء کی 4 رکعت اگر آپ مقیم ہیں تو پڑھیں، پھر اس کے بعد مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر عشاء کی سنت پڑھیں، پھر واجب پڑھیں، نفل پڑھیں۔ اور اگر آپ مسافر ہیں، مسافر اور مقیم میں فرق یہ ہے کہ مان لیجئے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، مکہ شریف میں آپ پہنچے اور مدینہ شریف جانے میں اگر 15 دن سے کم وقت ہے آپ کے پاس، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، مکہ شریف میں زیادہ دن آپ کو ٹھہرنا ہوتا ہے، اور جب زیادہ دن ٹھہرنا ہوتا ہے تو آپ مقیم ہی رہیں گے۔ 15 دن اگر آپ کہیں ٹھہرتے ہیں 15 دن سے زیادہ تو آپ مقیم ہو گئے اور پوری نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ 14 دن یا اس سے کم آپ کو کہیں ٹھہرنا ہے تو آپ مسافر ہیں، اور 4 رکعت جو فرض نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کو قصر کہا جاتا ہے، اور یہ واجب ہے۔ سنت اگر وقت ہے تو آپ پڑھیں، ورنہ معاف ہے۔ مزدلفہ آپ پہنچے، عشاء کا وقت ہو گیا، اب کبھی کبھی ایسی بھی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ مزدلفہ پہنچ نہیں پاتے ہیں اور عشاء کا وقت بھی ختم ہو رہا ہوتا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ہوتا یہی ہے کہ اصل میں اگر ہر آدمی سوچ سمجھ کر کے کام کرے تو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں وہیں چٹائی بچھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، راستے پہ بیٹھ گئے، راستہ جام کر دیا۔ اب جب راستہ جام کر دیا تو پیچھے والے آگے جا نہیں سکتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ مزدلفہ آ بھی نہیں پاتے ہیں اور پیچھے ہی ان کو رکنا پڑ جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ کسی بھی طریقے سے آپ مزدلفہ ٹچ کر جائیں، مزدلفہ پہنچ جائیں اور مزدلفہ ہی میں نماز ادا کریں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہو، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور وقت ختم ہو جا رہا ہے، تو جہاں دیکھیں کہ عشاء کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ جہاں رہیں وہیں مغرب اور عشاء کی بھی نماز ادا کر لیں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ مزدلفہ میں ہیں، رات آپ کو مزدلفہ ہی میں گزارنا ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی آج کی رات افضل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مزدلفہ میں تشریف لائے تو آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا، تو آرام کرنا بھی سنت ہے، تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، نماز وغیرہ سے اگر فارغ ہو چکے ہیں تو آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد اب آپ تازہ دم ہو کر کے پھر ذکر و اذکار میں لگ جائیں۔ سونے کے لیے بہت راتیں ہیں زندگی میں، گھر پہ آئیں گے تو موٹا گدا ملے گا، قیمتی پلنگ آپ کے پاس ہوگا اور آرائش کے سارے سامان آپ کے پاس ہوں گے، لیکن وہاں پتھر کے اوپر چٹائی بچھی ہوئی ہو، چب رہے ہوں گے پتھر، اور وہیں آپ کو رکنا ہے۔ اپنے وقت کا کروڑپتی کیوں نہیں ہو، لیکن وہاں اسی طرح سے اس کو بھی پڑھا رہنا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی کیفیت ہے مینا سے لے کر کے پھر مینا تک۔ آپ دیکھیں گے سب سفید لباس میں ملبوس، وہی ایک کپڑا، مرد حضرات دیکھیں گے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، پھر مینا میں آنے کے بعد بھی، تو وہاں کوئی بڑے امیر غریب اور کمپنی اور لیبر کی کوئی تمیز وہاں نہیں، سب ایک ہی سب میں۔ مزدلفہ میں آپ آرام کریں، سنت ہے، تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر ذکر و اذکار میں لگ جائیں۔ پوری رات آپ کو یہیں گزارنا اور یہیں سے 10 تاریخ کل جب ہوگی اور مینا جائیں گے، اور مینا جانے کے بعد جو شیطان کو کنکڑی ماریں گے اس کنکڑی کو یہیں آپ کو چننا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ داہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پہاڑی ہے
تو لوگ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں اور پتھر توڑتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ باضابطہ طور سے حکومت گاڑی چھوٹے چھوٹے پتھر راستے پہ گاڑیوں سے پھینکوا دیتی ہے، اس سے آپ چن لیں کتنے دن کنکڑی مارنا ہے، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اور 12 تاریخ کو آپ مکہ واپس نہیں آئے تو 13 کو بھی مارنا ہے۔ تو اگر 13 تک لیتے ہیں تو 70 کنکڑیوں کی ضرورت پڑے گی آپ۔ 12 تک اگر آپ ماریں گے تو پھر 49 کنکڑیوں کی ضرورت پڑے گی آپ۔ تو آپ احتیاطاً 70 کنکڑی نہیں بلکہ 2-4-10 ایکسٹرا بھی لے لیں، کوئی حد کی بات نہیں۔ اور ان کنکڑیوں کو آپ دھو لیں اور دھو کر کے بوتل میں، بٹوا میں، کسی ڈبے میں، رومال میں، کپڑے میں باندھ لیں۔ فجر کی نماز کے وقت میں وہاں توپ داغا جاتا ہے، سین بجایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فجر کی نماز آپ پڑھیں، جماعت سے ممکن ہو تو جماعت سے پڑھیں، نہیں تو تنہا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی رہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے روانہ ہونا جائز نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مزدلفہ کا وقوف کا وقت اس سے پہلے ہی کا ہے۔ آپ روانہ ہو جائیں وہاں سے، اور سیدھے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد آپ مینا پہنچیں گے۔ یہ حج کا 3را دن ہوگا اور 10 تاریخ ہوگی۔ آج کا دن بڑی مصروفیت والا دن ہوگا اور سب سے زیادہ کام والا دن ہوگا۔ پھر اس کے بعد آسانی آپ کے لیے ہے۔ تو آج کا دن آپ کو ایک دم بالکل فٹ رہنا ہے، تیار رہنا ہے، ذہنی طور سے، جسمانی طور سے، کہ ہمیں سارا کام انجام دینا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس چھوٹا بیگ وغیرہ ہوگا، سامان ہوگا، آپ مزدلفہ سے جب نکلیں گے تو نکل کر کے سیدھے مینا میں آ کر کے اپنے خیمے میں رکھ دیں۔ ڈائریکٹ سامان لے کر کے شیطان کو کنکڑی مارنے کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ بیگ وغیرہ سامان وغیرہ رہتا ہے تو کنکڑی مارنے میں دشواری ہوتی ہے، پھنس جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور پولیس کی نظر پڑے گی تو آپ کو واپس کر دے گی پولیس۔ تو آج 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو آپ پہلے مزدلفہ سے مینا اپنے خیمے میں آئے، جو کچھ بھی سامان آپ کے پاس ہے اسے آپ پہلے مینا میں اپنے خیمے میں رکھ دیں، اور یہاں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوگا آپ کا وہ ہے شیطان کو کنکڑی مارنا۔ 3 شیطان ہے، بڑا شیطان، مجلا شیطان اور چھوٹا شیطان۔ آج پہلا دن ہے، صرف ایک شیطان کو کنکڑی مارنا ہے۔ کس کو مارنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے۔ تو پہلا دن ہے، ایک صرف بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے۔ کتنی کنکڑی مارنا ہے؟ 7 کنکڑی مارنا ہے۔ بہت سارے پاگل لوگوں کو دیکھیں گے کہ جوتا چپل بھی مار رہے ہوں گے، ایسا نہیں کرنا۔ یہ وہ جگہ ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے تھے تو پہلے وہیں پہ آیا تھا جہاں بڑا شیطان ہے، اور اس نے سمجھانے کی کوشش کیا تھا، منع کرنے کی کوشش کیا تھا، اے ابراہیم، ارے ایک خواب کو تم سچا کرنے جا رہے ہو، تم نے خواب ہی نہیں دیکھا ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ ایسا نہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکڑی ماری تو شیطان وہیں پہ دھس گیا۔ پھر آگے بڑھے، مہلا شیطان جہاں کہا جاتا ہے، پھر وہاں نمودار ہوا،
کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے کنکری مارا، پھر وہ شیطان زمین کے اندر پھنس گیا، پھر تیسرا شیطان جہاں چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے وہاں پہنچے تو پھر وہ نمودار ہوا، پھر آپ کو منع کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ نے 7 کنکری ماری، پھر وہ زمین کے اندر دس گیا۔ تو یہ وہی جگہ ہے۔ آپ کو آج 10 تاریخ ہے، پہلا دن ہے، توجہ دیجیے گا، صرف بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے۔ کتنی کنکڑی مارنا ہے؟ 7 کنکڑی مارنا ہے۔ کنکڑی آپ جو پکڑیں گے وہ یہ دیکھیے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، ان دونوں انگلیوں سے پکڑیں گے۔ پتھر چنا کے برابر یا اس سے کچھ بڑا ہو، اس سے بہت بڑا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے آپ کو پکڑنا ہے، اور شیطان مار کھاتے کھاتے آدمی پتلا ہوتا ہے اور وہاں شیطان مار کھاتے کھاتے موٹا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اتنا اس پیلر کو اتنا چوڑا کر دیا گیا ہے، اتنا چوڑا سمجھ لیجیے کہ یہ جتنی لمبائی یہاں سے ہے یہ حال کی ایک شیطان کی لمبائی اتنی ہوگی، اور اس کو ٹچ کر جانے کا مطلب ہے وہاں سے جو پتھر گرے گا تو وہیں پہ پہنچے گا جہاں پہ اس کو جانا ہے۔ جو ٹچ کر جائے کہ وہاں گر جائے، سمجھ لیجیے کہ وہی گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ اگر ادھر چلا گیا وہاں سے کسی دوسری طرف چلا گیا تو اس کو گنا نہیں جائے گا۔ اس طرح اس لیے پتھر آپ کو لینے کے لیے کہا گیا کہ اگر ادھر ادھر چلا جائے تو وہ کام آ جائے۔ وہاں پتھر گرا ہوا جو رہے اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتابوں میں آیا ہے کہ جو پتھر قبول ہو جاتا ہے، شیطان کو جو مارا جاتا ہے، شیطان کو مارنے میں جو پتھر قبول کر لیا جاتا ہے فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں، اور جو مقبول نہیں ہوتا ہے پتھر وہی وہاں پڑا رہتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور اتنے لوگ پتھر مارتے ہیں، اگر وہ سارا پتھر وہیں پڑا رہے تو پہاڑ بن جائے، لیکن نظر نہیں آتا پتھر۔ تو جو پتھر مقبول ہو جاتا ہے ان پتھروں کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں، وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جو پتھر مقبول نہیں ہوتا، جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں سب کا حج تھوڑا نا قبول ہو جاتا ہے۔ تو جو جن کا پتھر مقبول نہیں ہوتا وہ وہیں پڑا رہ جاتا ہے، تو اسے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ 7 کنکڑ ماریں کہ یہ داہنا ہاتھ، داہنا موڑھا خانے کعبہ کی طرف ہو اور بایاں مینا کی طرف ہو۔ اگر آپ وہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کدھر خانے کعبہ ہے کدھر مینا ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ جدھر سے آپ کو سہولت ملے ادھر سے آپ مار دیجیے، ادائیگی ہو جائے گی واجب کی۔ ٹھیک ہے، پہلا کام آپ کا ہو گیا کہ آپ نے شیطان کو کنکڑی مار دیا۔ اب دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی کا جو مسئلہ ہے، دیکھیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم لوگ ماننے والے الحمدللہ حنفی ہیں، ہمارے امام کے نزدیک ترتیب شرط ہے، ترتیب شرط ہے۔ پہلے شیطان کو کنکڑی، پھر قربانی، پھر سر کا بال۔ کسی نے اگر اس کا الٹا کر دیا، یعنی قربانی پہلے کرا دی، حلق یعنی سر کا بال پہلے بڑھوا دیا، بعد میں کنکڑی ماری، تو ترتیب کے خلاف جانے کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے، فائن لازم آ جاتا ہے۔ یعنی ایک جانور کی قربانی کرنی اور ہوگی، فائن دینا ہوگا۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ترتیب شرط ہے کہ پہلے کنکڑی، پھر قربانی، پھر بولیے پھر سر کا بال اڑوانا، حلق کرانا۔ یہاں مسئلہ تھوڑا سمجھیے، بہت سارے لوگ بینک میں پیسہ جمع دیتے ہیں، بہت سارے لوگ پیسہ جمع نہیں دیتے۔ جو لوگ بینک میں پیسہ جمع دیتے ہیں
کوئی ٹائم ٹیبل وہ دیتے نہیں کہ ہاں اتنے بجے آپ کی قربانی کی جائے گی، اور اگر ٹائم دے بھی دیا کہ 10 بجے آپ کی قربانی ہم کر دیں گے، اور آپ ابھی مزدلفہ سے چلے ہیں، مینا پہنچے نہیں کہ 11 بج گئے، ابھی آپ نے کنکڑی مارا نہیں کہ 10 بج گیا قربانی آپ کی ہو گئی، تو ترتیب کے خلاف ہو گیا۔ ابھی آپ نے کنکڑی نہیں ماری، قربانی آپ کی ان کے حساب سے ہو گئی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل 100% صحیح ہے کہ جتنے لوگوں سے، جتنے حاجیوں سے قربانی کا پیسہ لیا جاتا ہے، سب کے طرف سے قربانی ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں ہوتی۔ خیانت وہ لوگ کرتے ہیں جو پرائیویٹ طور سے آپ کے خیمے میں آ کر کے کہیں گے حاجی صاحب ہم کو پیسہ دیجیے، ہم قربانی کرا دیں گے۔ ان میں زیادہ تر فراڈ ہوتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی والا کام وہاں بھی کرتے ہیں کہ 1000 آدمی سے پیسہ لے لیا قربانی کا، 100 بکری ذبح کروا دیا اور الگ الگ ٹائم دے دیا کہ 7 بجے آپ کی کر دیں گے، 8 بجے آپ کی کر دیں گے، 9 بجے آپ کی کر دیں گے، اور اگر آپ نے کہا کہ ہم دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ٹھیک ہے آ جائیے، آپ کو بھی لے جا کے دکھلا دیا، ان کو بھی لے جا کے دکھلا دیا، ان کو بھی دکھلا دیا، وہی 100 بکری ذبح کی ہوئی ہے، 1000 آدمی کو دکھلا دیا کہ یہ دیکھیے انہیں قربانی کر دی۔ تو فراڈ کا کام وہاں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پرائیویٹ طور سے قربانی کرا رہے ہوں گے تو جب تک اعتماد نہیں ہو، بھروسے مند لائق آدمی نہ مل جائے، تب تک آپ پیسہ ان کو نہ دیں۔ بہت سارے ہندوستانی ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے، تعلقات کے ہوں گے، پڑوسی کے ہوں گے، جو وہاں رہ رہے ہوں گے، نوکری کر رہے ہوں گے، ان سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں تو رابطہ کریں، ان سے قربانی کروا لیں۔ دعوت اسلامی کے لوگ وہاں قربانی کا انتظام کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کا نمبر مل جائے اور رابطہ ہو جائے تو ان لوگوں سے آپ قربانی کروا لیں۔ لیکن ترتیب شرط ہے، اس بات کا خیال رہے، جس کسی کو بھی آپ قربانی کرنے کو کہیں وہ جو ٹائم دے اس سے پہلے آپ کو کنکڑی مار لینا ہے۔ کنکڑی مار لینے کے بعد قربانی آپ کی ہو گئی۔ قربانی ہو جانے کے بعد آپ اپنے سر کا بال مڑوا لیں گے۔ جیسے ہی سر کا بال آپ نے مڑوایا، اب آپ احرام کی پابندی سے نکل گئے، فارغ ہو گئے۔ اب آپ غسل کر لیجیے اور جو کپڑے آپ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں اس کو پہن لیجیے، اور پھر آپ مکہ شریف چلے جائیں۔ ایک اور فرض آپ کے ذمہ ابھی باقی ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اس کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ بیوی اس وقت تک حرام ہوگی جب تک طواف زیارت حاجی نہیں کر لے، یہ فرض ہے۔ تو آپ ان کاموں سے فارغ ہو گئے، یعنی شیطان کو کنکڑی مار لی، قربانی آپ کی ہو گئی، سر کا بال آپ نے مڑوا لیا۔ اب آپ نہائیں نہ نہائیں اسی حالت میں بھی آپ جا سکتے ہیں، طواف زیارت کر لیجیے، بعد میں نہا لیجیے، اور نہیں موقع ہے تو آپ وہاں جائیے اپنے ہوٹل میں اور وہاں غسل کیجیے، نیا کپڑا پہنیے اور طواف زیارت کیجیے۔ طواف زیارت جس طرح سے آپ کو 7 چکر ابھی بتایا گیا، اسی طرح سے 7 چکر آپ کو مکمل کرنا ہے، اور 7 چکر مکمل ہو جائے تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا ہے۔ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے بعد زمزم شریف پی لیجیے، اور پھر اس کے بعد اگر اس دن، کس دن 7 تاریخ کو جانے کے دن اگر آپ نے صفا مروہ کی صحیح کر لیا تھا تو آج اب صفا مروہ کی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہیں کیا تھا تو طواف کے بعد صفا مروہ کی صحیح بھی کرنا ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہوا، 10 تاریخ تک کے آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اب 11 تاریخ اور 12 تاریخ ہے، اگر 10 تاریخ تک آپ طواف زیارت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں تو 11 اور 12 تاریخ کو صرف تینوں شیطان کو کنکڑی مارنے کا کام آپ کے ذمہ ہے۔ 10 تاریخ
تاریخ کو آپ مکہ شریف گئے، طواف زیارت کیا، رات کے جس وقت بھی آپ طواف زیارت سے فارغ ہوئے، آرام کرنے کے لیے پھر لوٹ کر کے آپ کو کہاں آنا ہے؟ مینا ہی آنا ہے، وہی رہنا سنت ہے۔ مکے میں جگہ رہنے کے باوجود، اپنے ہوٹل کے پاس آنے کے باوجود آپ کو وہیں پھر لوٹ کر کے جانا ہے، اس لیے کہ وہیں رہنا سنت ہے۔ وہاں اگر نہیں رہے تو سنت کے خلاف ہوگا۔ 11 تاریخ، اچھا 10 تاریخ کو جو شیطان کو کنکڑی مارنا ہے، یہ زوال سے پہلے مارنا مستحب ہے، افضل ہے، زیادہ اچھا ہے، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ اب تو 5 تلہ ہو گیا ہے پتھر مارنے کی جگہ، تو اب بھیڑ بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اب حادثات نہیں ہوتے ہیں، ورنہ اکثر حادثات جو ہوئے ہیں وہ 10 تاریخ کو ہی ہوئے، کنکڑی مارنے ہی کے دن ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ ایسی نوبت نہیں آتی ہے، 5 تلہ بنا دیا گیا ہے، ہر تلے سے لوگ مارتے ہیں شیطان کو کنکڑی۔ تو زوال سے پہلے مارنا افضل ہے، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ رش ہے، جانے سے جان کو خطرہ ہے، یا آپ کے ساتھ کمزور لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، جانے سے جان کو خطرہ ہے، نہیں مار پائیں گے، تو آپ رکے رہیں۔ کنکڑی مارنے کا وقت صبح صادق تک ہے، اس سے پہلے تک آپ کنکڑی مار سکتے ہیں، بلکہ جو عمر دراز لوگ ہیں وہ رات ہی کو کنکڑی مارے، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ رات کو بھیڑ زیادہ نہیں ہوتی، رش زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مفت کے مفتی وہاں بہت زیادہ ملیں گے آپ کو۔ بہت سارے لوگ کہیں گے تھک گئے ہیں آپ، اچھا چھوڑ دیا مت جائیے، آپ کی طرف سے ہم مار دیں گے کنکڑی، بہت سارے مل جائیں گے۔ تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے، اپنے کنکڑی کا وکیل وہی بنا سکتا ہے، وہی بنا سکتی ہے جو واقعی مریض ہے، جو واقعی اس لائق نہیں ہے کہ وہاں تک جا سکے، تو وہ دوسرے کو وکیل بنا سکتی ہے یا آپ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے، جا سکتے ہیں، صرف تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو خود سے جا کر کے مارنا ہوگا۔ اگر دوسرے کو آپ نے بھیج دیا وکیل بنا کر کے تو یہ مارنا درست نہیں ہوگا اور آپ پہ دم لازم آ جائے گا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك